2010 ट्यूनिस का एक गुमनाम कस्बा और एक गुमनाम नौजवान मोहम्मद बूअजीजी, वो तो बस इज्जत से रोजी रोटी कमाना चाहता था, मगर करप्ट निज़ाम ने इससे ये हक भी छीन लिया। मायूसी और गुस्से में इसने ऐसा कदम उठा लिया जिसने तारीख का धारा पलट दिया। उसने खुद को आग लगा ली। पुराने ज़माने में तो शायद ये खबर इसी इलाके में दबकर रह जाती, मगर अब नया दौर था, सोशल मीडिया का दौर। वो अजीजी की कुर्बानी ने एक ऐसी चिंगारी पैदा कर दी थी जो फेसबुक और ट्विटर पर एक आतिशफिशा बन गई, जो फटा और इतनी बुरी तरह फटा कि मुल्क में 23 साल पुरानी डिक्टेटरशिप भी जलकर खत्म हो गई। और फिर ये आग सिर्फ ट्यूनिस तक महदूद नहीं रही। इजिप्ट का तहरीर स्क्वायर हो या लिबिया और शाम की गलियां, इस डिजिटल वेव ने पूरी अरब दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। एक के बाद एक हुकूमत गिरती चली गई। With President Hosni Mubarak, who had been in power for 30 years, was also forced out of office. तख्त गिराए गए, ताज उछाले गए, और हैरत की बात ये कि इस इंकलाब का सबसे बड़ा हथियार ना कोई टैंक था, ना कोई बंदूक, बल्कि एक स्मार्टफोन और एक सोशल मीडिया अकाउंट था, बस। इस इंकलाब को अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। वो लम्हा जब दुनिया ने पहली बार सोशल मीडिया की असल ताकत देखी, अवाम को ऑर्गेनाइज करने, नैरेटिव बनाने और हुकूमतों को चैलेंज करने की ताकत। मगर क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? बिल्कुल नहीं। वही सोशल मीडिया जो कभी जमहूरियत का मुहाफिज बना था, बाद में नफरत, तक़सीम, फेक न्यूज़ का ऐसा जहन्नुम बन गया जिसने जमहूरियत को खोखला कर दिया। इसने हमें बाखबर बनाने की जगह नफरत और तक़सीम के ऐसे बबल्स में कैद कर दिया जहां हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से लेकर इंडिया में नरेंद्र मोदी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक, और मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग से लेकर इमरान खान की डिजिटल यूथ तक, समझे ये ग्लोबल रेवोल्यूशन है या शायद एंटी रेवोल्यूशन है, क्योंकि हम जो यूज़र थे अब खुद प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो लेट्स सी कि सोशल मीडिया ने किस तरह पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदला, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, एंड इसका फ्यूचर क्या है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, बस आज से 20 से 25 साल पहले की दुनिया देखें। ऐसी दुनिया जहां वायरल होने का कोई तस्वर नहीं था। तब वायरल सिर्फ एक बुखार था, बस। तब सियासत एक स्लो पेस्ड गेम था जिसके प्लेयर्स भी कुछ स्पेसिफाइड होते थे और मैदान भी लिमिटेड होता था। तो उस ज़माने में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना मैसेज आवाम तक पहुंचाना हो तो बस कुछ ही तरीके थे। अखबारों में इश्तिहार दे दो, जलसा जुलूस कर लो और वॉल चॉकिंग करवा लो या बैनर्स लगवा लो। और हाँ, मार्केटिंग के लिए टीवी और रेडियो से अच्छी चीज़ कोई और नहीं हो सकती। तो मीडिया मेहरबान तो गधा पहलवान। यही वजह है कि उस दौर में खबर पर और राय पर कुछ लोगों का कंट्रोल था, जिन्हें हम कहते हैं गेट कीपर्स। ये थे अखबारों के एडिटर्स, टीवी चैनल्स के मालिकान और बड़े बड़े सहाफ़ी। वो फैसला करते थे कि कौन सी खबर चलेगी, किस पॉलिटिशियन को कितना टाइम मिलेगा और अवाम की राय किस तरफ जाएगी और इसे किस तरफ मुड़ना चाहिए। तो आप जैसे, मुझ जैसे आम लोगों की आवाज़ शोर में कहीं दब जाती थी। इसे सुनने वाला कोई नहीं था। प्रिटेंड सब करते थे कि हम आवाम की बात सामने ला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। बट देन एवरीथिंग चेंज्ड। एक धमाका हुआ, सोशल मीडिया का धमाका। फेसबुक ने दोस्तों को जोड़ा, ट्विटर ने ख्यालात को बहुत कम अल्फाज में पेश किया, यूट्यूब ने हर किसी को अपना टीवी चैनल दे दिया और इंस्टाग्राम ने कहानियों को तस्वीरों में बदल दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये होगा ताकत का नया फॉर्मूला। और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, गेट कीपर्स बेबस हो गए। अब किसी सियासतदान को अपनी बात आवाम तक पहुंचाने के लिए इनके अखबार या टीवी चैनल की ज़रूरत नहीं रही। इन्हें सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए था और एक इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। फिर एक ट्वीट या एक फेसबुक पोस्ट और सेकंडों में इनका मैसेज लाखों लोगों तक पहुंच गया। स्पीड, रीच और डायरेक्ट कनेक्शन, ये थे वो 3 वेपन्स जो सोशल मीडिया ने हर पॉलिटिशियन को दे दिए और इसने पूरा गेम ही बदल दिया। आम आदमी अब एक वोटर नहीं था,
اب وہ ایک آبزرور تھا، ایک کرٹک تھا، اور وہ جو بات کرنا چاہتا تھا اسے خود بھی براڈ کاسٹ کر سکتا تھا۔ سیاست مکمل طور پر بدل گئی۔ اس انقلاب کا بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ سوشل میڈیا نے ڈیموکریسی کو واقعی مضبوط کیا ہے، لیکن کیسے؟ اب سیاستدان اور حکومتیں اپنی پرفارمنس کو یا اپنی ناکامی کو چھپا نہیں سکتی۔ ایک سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی ہسپتال کا برا حال ہے، یا کوئی سرکاری اہلکار رشوت لے رہا ہے، کسی بھی شہری کا موبائل فون ایک ثبوت بن جائے گا اور کچھ ہی گھنٹوں میں پورے ملک کو پتہ چل جائے گا۔ اس پبلک پریشر نے اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کے عمل کو تیز کر دیا، اور یہ ہمیں پریکٹیکلی سب سے پہلے نظر آیا عرب ورلڈ میں۔ عرب اسپرنگ یاد ہے نا؟ جب ٹیونس اور ایجپٹ جیسے ملکوں میں ریولوشن آ گیا تھا، آپ کے میرے جیسے نوجوان فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے ایکٹیو ہوئے، آرگنائزڈ ہوئے، اور پھر کئی ڈیکیڈز سے موجود ڈکٹیٹرشپس کو الٹ کر رکھ دیا۔ پھر ابھی امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر کی کیمپین ہو یا می ٹو کی تحریک، یہ سب موومنٹ ثابت کرتی ہیں کہ سوشل میڈیا کیسے عوام کو ایک مقصد کے لیے جمع کر سکتا ہے، یہاں تک کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے بغیر بھی۔ یہ سوشل میڈیا ہی تھا کہ جس نے سیاست کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے گرپ سے نکالا۔ اب کوئی بھی نیا ٹیلنٹڈ آدمی، چھوٹا سیاسی گروپ کم وسائل کے باوجود اپنا میسج عوام تک پہنچا سکتا ہے، جس کی ایک مثال ہے براک اوباما کی 2008 کی الیکشن کیمپین، جس نے نوجوانوں کو ایکٹیو کرنے میں ایک نیا ریکارڈ بنایا۔ پھر پاکستان میں عمران خان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ تو سوشل میڈیا پر اتنے پاپولر تھے کہ ان کے مخالف انہیں طنزاً فیس بک کا وزیر اعظم کہتے تھے، لیکن یہ عمران خان ہی تھے جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں 80s سے چل رہا میوزیکل چیئرز کا گیم پلٹ کر رکھ دیا۔ وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک بڑی قوت بن کر سامنے آئے۔ پاکستان میں تبدیلی آ رہی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا کی سیاست میں ایک بڑی خطرناک تبدیلی جنم لے چکی تھی۔ برٹن میں بریگزٹ کا ووٹ ہو چکا تھا، وہ یورپین یونین سے نکل چکا تھا، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن چکے تھے، اور یہ دونوں رزلٹ ایسے تھے جو دنیا کے لیے شاکنگ تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تحقیقات شروع ہوئی تو ایک نام بار بار سامنے آیا، کیمبرج انالیٹیکا۔ یہ ایک برٹش پولیٹیکل کنسلٹنگ فرم تھی جس کا کام تھا ڈیٹا کو ویپن کے طور پر استعمال کرنا۔ اس نے کیا کیا کہ فیس بک سے کروڑوں لوگوں کا پرسنل ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر حاصل کیا۔ کون سا ڈیٹا؟ آپ کے لائکس، آپ کے دوست، آپ کی عمر، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں، سب کچھ۔ پھر انہوں نے اس ڈیٹا کا سائیکولوجیکل انالیسس کیا اور ہر ووٹر کا ایک پرسنالٹی پروفائل بنایا کہ کون سا ووٹر جذباتی ہے، کون سا غصے میں رہتا ہے، کون سا کس خاص آئیڈیالوجی کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ہوا اصلی کھیل شروع۔ انہوں نے ہر ووٹر کو اس کی نفسیات کے مطابق ٹارگیٹڈ ایڈز، خبریں اور پوسٹس دکھانا شروع کر دی۔ اگر آپ کسی چیز سے ڈرتے تھے تو آپ کو وہی ڈر بڑھانے والی فیک نیوز دکھائی جاتی۔ اگر آپ کسی خاص پولیٹیشین سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کو اسی کے خلاف پروپیگنڈا دکھایا جاتا۔ جی ہاں، یہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلا گیا ایک نفسیاتی گیم تھا جس کا مقصد آپ کو باخبر کرنا نہیں، آپ کے جذبات کو بھڑکا کر آپ کے ووٹ کو اپنے حق میں کرنا تھا، اور اس میں انہیں بڑی کامیابی ملی۔ جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ فیس بک کے مالک مارک زکربرگ کو امریکن کانگریس کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ کیمبرج انالیٹیکا تو بند ہو گئی، لیکن جن بوتل سے باہر آ چکا تھا۔ دنیا کو پتہ چل چکا تھا کہ ڈیموکریسی کو تباہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ خواب جو عرب اسپرنگ میں دیکھا گیا تھا اب ایک نائٹ میئر بن چکا تھا۔ پالیٹکس اب آئیڈیالوجیز سے نکل کر پرسنالٹیز کے گرد چلنے والا کھیل بن گئی۔ تب ہر سیاستدان نے یہی فارمولا اپنا لیا۔ اب وہ پارٹی کے مینیفیسٹو پر بات نہیں کرتے، اکانومی کو کیسے چلائیں گے، فورن پالیسی کیا ہوگی، اس کو گھاس نہیں ڈالتے۔ اب بحث ہوتی ہے کہ ہمارا لیڈر کتنا کیرزمیٹک ہے، کیا جملے مارتا ہے، اس کی فین فالوئنگ کتنی ہے، اینڈ ہاں، ٹک ٹاک پر اس کی سلو موشن والی ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ یوں پوری دنیا میں پاپولسٹ لیڈرز کو عروج ملنے لگا، یعنی وہ لیڈرز جو کام سے نہیں جذبات سے کھیلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں یا کم از کم ظاہر تو یہی کرتے ہیں۔ پھر وہ عوام سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، بالکل سادہ الفاظ میں اور جذباتی انداز میں، اور بہت ہی کمپلیکس پرابلمز کے بالکل آسان حل پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہر پاپولر لیڈر نے کہا تھا کہ کووڈ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو نزلہ بخار ہے۔ بہرحال تو یہ سوشل میڈیا تھا جس نے ایسے تمام لیڈرز کو اپنے نیریٹیوز پیش کرنے کا کھلا موقع دیا، وہ بھی بغیر کسی گیٹ کیپر کے، بغیر کسی ایڈیٹر کے عوام تک پہنچنے کا ڈائریکٹ راستہ دیا۔ ایسے لیڈرز کی سب سے بڑی مثال ہے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ۔
ان کی پالیسی ٹویٹس کے ذریعے آتی ہے. وہ ٹریڈیشنل میڈیا کی باتوں کو فیک نیوز کہہ کر بائی پاس کر جاتے ہیں اور اپنے فالوورز سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک ایسا کلٹ بنایا ہے جو ان کی ہر بات پر یقین کرتا ہے، اور یہ چیز صرف امریکہ تک محدود نہیں. ذرا اپنے پڑوس میں دیکھیں، انڈیا میں جہاں نریندر مودی کی پرسنل برانڈنگ، سوشل میڈیا پریزنس اور ان کی ڈیجیٹل آرمی انہیں ایک دیوتا بنا کر پیش کرتی ہے. وہ نہ پریس کانفرنس کرتے ہیں نہ صحافیوں سے بات کرتے ہیں، صرف سوشل میڈیا ہی ان کی زندگی ہے بس. اور پاکستان میں عمران خان، ان کی کیرزمیٹک پرسنالٹی اور کرپشن کے خلاف واضح نیریٹو. وہ سوشل میڈیا پر یوتھ کے فیوریٹ لیڈر بن گئے. انہیں ایسی پاپولیرٹی ملی جو ٹریڈیشنل پالیٹکس میں بالکل ممکن نہیں تھی. اور یہ کہانی صرف ٹرمپ، مودی یا عمران خان تک لمیٹڈ نہیں ہے. دنیا کے کونے کونے میں سوشل میڈیا ایسے نئے اور غیر روایتی چہرے سامنے لایا جو بالآخر اقتدار تک پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے ٹریڈیشنل پالیٹکس کے ہر اصول کو توڑ کر رکھ دیا. یوکرین کے زیلنسکی کو دیکھ لیں، ایک کمیڈین، ایک اداکار جنہوں نے انسٹاگرام اور یوٹیوب پر اپنی مزاحیہ ویڈیوز اور ریلیٹیبل کنٹینٹ سے عوام کا دل جیت لیا اور پھر ملک کے سب سے بڑے عہدے پر پہنچ گئے. وہ الگ بات ہے کہ یوکرین تب سے اب تک ایک بڑی جنگ کا سامنا کر رہا ہے. امریکہ میں اس کی مثال الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز ہیں یا AOC، جنہوں نے مہنگی الیکشن کیمپینز چلانے کے بجائے سوشل میڈیا کا استعمال کیا. انسٹاگرام لائیو، کھانا پکاتے ہوئے سیاسی گفتگو اور نئی جنریشن کی زبان میں بات کرنا، یہ تھا ان کا فارمولا. اور سب سے لیٹسٹ ایگزامپل نیو یارک میں زہران ممدانی کی کیمپین. یورپ میں ایک اور مثال اٹلی کی جورجیا میلنی کی ہے. فار رائٹ کی یہ لیڈر ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی وجہ سے مشہور ہوئی اور بالآخر اٹلی کی پہلی وزیر اعظم بن گئی. ان تمام مثالوں میں کیا چیز ہے جو کامن ہے؟ پرسنالٹی. ایک مضبوط کیرزمیٹک پرسنالٹی جو نظریات، پالیسیز اور پارٹی منشور سب سے زیادہ اہم ہو. یعنی سوشل میڈیا ان کی پرسنل برانڈنگ کا ٹول بن گیا. جب لوگ آئیڈیالوجی کو نہیں، نظریات کو نہیں بلکہ شخصیات سے محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے لیڈرز کی غلطیوں کو اگنور کر دیتے ہیں. ان کی شخصیت کا ایک کلٹ بن جاتا ہے، ایسا کلٹ جو ان کی ہر بات پر یقین کرے اور ان پر ہونے والے ہر کرٹیسزم کو پرسنل اٹیک سمجھے. مگر یہ کلٹ صرف تعریف اور محبت سے نہیں بنتا، اسے زندہ رکھنے کے لیے ایک دشمن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور سوشل میڈیا پر دشمن بنانا اور اس کی تذلیل کرنا بہت آسان ہے، اور ایسے لیڈرز کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی کا ایک بڑا ویپن ہے اپنے سیاسی مخالفوں کو نیچا دکھانا. وہ اپنے مخالفین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اکثر اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہیں، مگر ان کے کلٹ فالوورز کے لیے وہی سچ بن جاتی ہیں. اگر خود نہ بھی کریں تو بس اشارہ کر دیتے ہیں، باقی کام فالوورز خود کر لیتے ہیں. پھر سیاسی مخالفین کے من گھڑت اسکینڈل بنائے جاتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور ان کے ایسے واحیات اور گھٹیا نام رکھے جاتے ہیں کہ کوئی با اخلاق آدمی انہیں اپنی زبان پر لانا بھی پسند نہ کرے. ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے مخالفین کو کروکڈ ہلری یا سلیپی جو کہنا اس کی ایک واضح مثال ہے، اور پاکستان میں تو یہ کام تقریباً ہر سیاسی پارٹی کے فالوورز کر رہے ہیں اور اتنے گھٹیا انداز میں کر رہے ہیں کہ اس کی مثال یہاں نہیں دی جا سکتی. وہ نام یہاں نہیں لیے جا سکتے کہ جن سے ہمارے سیاسی کارکن اپنے مخالف پارٹی کے لیڈرز کو بلاتے ہیں. چور، ڈاکو، غدار جیسے لقب تو اب بہت پرانے ہو گئے، بلکہ اب تو بڑے معصوم سے لگتے ہیں. اور بات صرف ناموں تک لمیٹڈ نہیں، اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے. جیسا کہ ایک بھیانک مثال 2016 کے امریکن الیکشنز کے دوران سامنے آئی. سوشل میڈیا پر ایک من گھڑت اور بے بنیاد کانسپریسی تھیوری پھیلائی گئی جسے پیزا گیٹ کا نام دیا گیا. اس میں الزام لگایا گیا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما ہلری کلنٹن اور ان کے قریبی ساتھی بچوں کی اسمگلنگ کا دھندا کر رہے ہیں، وہ بھی واشنگٹن ڈی سی کے ایک پیزا ریسٹورانٹ کے تہخانے سے. یہ اتنی ابسرڈ کہانی تھی کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی اسے سنتے ہی ریجیکٹ کر دیتا، مگر سوشل میڈیا پر اسے اتنی بار اور اتنے مختلف انداز سے ریپیٹ کیا گیا کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس پر یقین کرنے لگے. یہ مذاق نہیں، کیونکہ ریئل ورلڈ میں اس کے نتائج بہت ہی خطرناک نکلے. ایک آدمی جو اس فیک نیوز پر یقین رکھتا تھا وہ رائفل لے کر اس پیزا ریسٹورانٹ میں گھس گیا تاکہ بچوں کو آزاد کروا سکے. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی نفرت اور جھوٹ کیسے وائلنس کو جنم دے سکتا ہے. اور امریکہ سے باہر تو یہ چیز بالکل حقیقت ہے. میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں فیس بک کو کس طرح یوز کیا گیا وہ ایک شرمناک مثال ہے. سیاست کے نام پر یہ سب حرکتیں کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پالیٹکس جو کبھی پالیسیز اور آئیڈیالوجیز کی جنگ ہوتی تھی اب ذاتی دشمنی اور گالم گلوچ کے لیے ریسلنگ رنگ بن چکی ہے، اور معاشرے میں تقسیم اتنی گہری ہو چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے، رشتے ٹوٹ گئے، دوستوں کی دوستیاں ختم ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں پولرائزیشن، یعنی دو انتہائی مخالف کیمپ بن جانا۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی سیاست کی بات ہو وہاں نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہے ڈیبیٹ، ڈائلاگ اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا، تو سوشل میڈیا کے مس یوز نے تو اس ڈائلاگ کو ختم ہی کر دیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو سیاست بھی ایک جنگ ہے، اور یہاں پالیٹکس نے ایسا ٹرن لیا کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت ہی خطرناک روپ ہمارے سامنے آ گیا، ایسا چہرہ جو ہماری سیاست، ہمارے سماج کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ سب سے پہلے آیا فیک نیوز اور غلط معلومات کا طوفان۔ آج سوشل میڈیا پر سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق ختم ہو چکا ہے، اسپیشلی ود AI۔ پہلے زمانے میں خبر صرف اخبار یا ٹی وی سے آتی تھی، ان اداروں کی کچھ کریڈیبلٹی ہوتی تھی، ان پر ایک ذمہ داری ہوتی تھی، لیکن آج کوئی بھی شخص کہیں بھی بیٹھ کر ایک جھوٹی خبر بنا کر واٹس ایپ یا فیس بک پر پھیلا سکتا ہے۔ 2020 میں جب انڈیا میں سٹیزن شپ کا کنٹروورشل لا CAA بنایا گیا اور اس کے خلاف مظاہرے ہوئے تو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر ایک منظم مہم چلائی گئی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز کنٹینٹ پھیلایا گیا۔ جعلی ویڈیوز شیئر کی گئیں کہ مسلمان ہندوؤں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس واٹس ایپ یونیورسٹی سے نکلنے والے زہر کا رزلٹ یہ نکلا کہ دلی میں فسادات ہو گئے، 50 سے زیادہ لوگ جان سے گئے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ مسلمانوں کے سینکڑوں گھر اور دکانیں جلا دی گئی۔ کیوں؟ صرف ایک چھوٹی خبر پر، اور اس کو آگے سے آگے فارورڈ کرنے کی وجہ سے۔ اور اب AI کے استعمال نے تو سمجھے تباہی پھیلا دی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ زیادہ تر لوگ بغیر سوچے سمجھے اور ویریفائی کیے ایسی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں۔ میرے ساتھ خود بہت دفعہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک سچ اپنے جوتے پہنتا ہے، جھوٹ آدھی دنیا کا چکر لگا چکا ہوتا ہے، اور یہ کوئی انڈیویجولی نہیں ہو رہا، بہت ہی منظم انداز میں کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے میڈیا سیل، سائبر ونگ اور ٹرول آرمیز ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ سامنے والی پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کریں، سچ جھوٹ کچھ بھی کر کے انہیں نیچا دکھائیں۔ یہ ہزاروں جعلی اکاؤنٹ کا نیٹ ورک بناتے ہیں جن کا کام بس یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیڈر کی تعریف کریں، دن رات اپنے لیڈر کے حق میں پوسٹس کریں تاکہ اس کی آرٹیفیشل پاپولیرٹی کا تاثر پیدا ہو۔ پھر اپنی پارٹی کا جھوٹا سچا موقف اتنی بار دہراؤ کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نفرت کو۔ مخالف رہنماؤں کے خلاف جھوٹ پھیلاؤ، جھوٹے اسکینڈلز، گالی گلوچ اور میمز بنا کر ان کی عزت کو خاک میں ملاؤ۔ پھر اپنی پارٹی کا جھوٹا سچا موقف اتنی بار دہراؤ کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ یہ ٹرول آرمیز ساتھ ہی ہیش ٹیگز کو ٹرینڈ کرواتی ہیں۔ یہ یوٹیوب ویڈیوز کے کامنٹ سیکشن میں حملہ آور ہوتی ہیں۔ جو صحافی یا عام شہری ان سے اختلاف کرے اسے آن لائن ہراس کرتی ہیں۔ ان کا مقصد ڈیبیٹ کرنا ہوتا ہی نہیں، یہ صرف شور مچا کر سامنے والے کو خاموش کرنا چاہتی ہیں بس۔ ان کا پروپیگنڈا صرف سیاسی اختلاف تک محدود نہیں ہوتا، اکثر تو یہ بہت ہی خطرناک نفرت بن جاتا ہے۔ مذہب، زبان یا ریس کی بنیاد پر تعصب کو ہوا دینے کے لیے سوشل میڈیا سب سے بڑا ہتھیار ہے، بلکہ میں تو اسے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کہوں گی۔ بدترین مثال ہے واٹس ایپ یونیورسٹی کی ٹرمینالوجی جو انڈیا میں بہت فیمس ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ معلومات جو لوگ یونیورسٹیز سے یا کتابوں سے نہیں بلکہ واٹس ایپ پر آنے والے جعلی اور نفرت سے بھرے فارورڈ میسیجز سے حاصل کرتے ہیں۔ لوگ ان جھوٹی باتوں کو سچ مان کر اپنی رائے بناتے ہیں، دوسروں سے بحث کرتے ہیں اور پھر یہ نفرت آگے بھی پھیلاتے ہیں۔ یوں جہالت کا اور نفرت کا ایسا ویشس سائیکل بن جاتا ہے جس نے سوسائٹی کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے، مکمل طور پر ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اس کی مثال دیکھنی ہے تو میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں فیس بک کا رول دیکھیں، انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیمپین دیکھیں۔ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بات اب صرف فیک نیوز کی نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے۔ اب تو ملک کا نظام، آئیڈیالوجی، نظریہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، صرف لیڈر امپورٹنٹ ہے بس۔ آج پوری دنیا ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے کہ اصول پر چلتی نظر آ رہی ہے۔ 6 جنوری 2021
अमेरिकन कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, ये दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी पर हमले का दिन था। हजारों लोग जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनका लीडर इलेक्शन हार चुका है, अपनी ही पार्लियामेंट पर हमला कर रहे थे। मगर ये हजूम कोई आसमान से नहीं टपका था, इसे महीनों तक सोशल मीडिया पर तैयार किया गया था। ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर एक नैरेटिव बनाया गया था, एक झूठ दोहराया गया था इतनी बार कि लोग इसे सच समझने लगे। झूठ ये था कि आपका वोट चोरी हुआ है। लाखों लोग अपने अपने डिजिटल एको चेम्बर्स में कैद इसी झूठ को सच मानते रहे और आखिर एक ट्वीट के इशारे पर सड़कों पर निकल आए। ये मंजर सिर्फ एक हमले का नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि सोशल मीडिया किस हद तक लोगों को पोलराइज कर सकता है कि वो अपने ही जमहूरी इदारों पर खुद ही हमलावर हो जाएं। पर्सनल लेवल पर भी देखें तो आज सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और गाली गलौज का कल्चर आम है। हेल्दी डिबेट की जगह अब गालियों, पर्सनल अटैक्स और किरदार कशी ने ले ली है। अगर कोई आपकी बात से इख्तिलाफ करे तो इसे ट्रोल करना, धमकियां देना और इसे जलील करना अब एक आम बात है। खास तौर पर खवातीन पॉलिटिशियंस और सहाफियों को तो सबसे ज्यादा इसका सामना है। और सबसे खतरनाक बात ये कि इस तूफान में कमी आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमें वही चीजें दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ये एल्गोरिदम्स ऐसे बनाए गए हैं कि आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एको चेम्बर या फिल्टर बबल में धकेल देते हैं। अब ये क्या बला है? एको चेम्बर का जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। इसका मतलब है एक ऐसी बंद दुनिया जहां हमें सिर्फ अपनी ही राय और अपने जैसे लोगों की बातें सुनाई देती हैं। अगर आप एक सियासी पार्टी को लाइक करते हैं तो फेसबुक और यूट्यूब आपको सिर्फ इसी पार्टी की हिमायत वाली वीडियोस और पोस्ट दिखाएगा। आपको कभी भी मुखालिफ का पॉइंट ऑफ व्यू नजर ही नहीं आएगा। आज हर कोई अपने अपने शेल में बंद है, दूसरे को गलत और खुद को हक पर समझता है, कहता है हम ही ठीक हैं और वो यानी दूसरी पार्टी बेवकूफ़ है या फिर गद्दार है। पाकिस्तान में देख लें, पीटीआई का सपोर्टर सिर्फ अपनी पार्टी के हक में आने वाला कंटेंट देखता है और नून लीग का सपोर्टर सिर्फ अपनी पार्टी का। दोनों समझते हैं कि सब इनके साथ हैं, जबकि रियल वर्ल्ड कुछ और ही होता है। जब हम अगले के ओपिनियन को सुनते ही नहीं हैं तो इसे समझने या बर्दाश्त करने की सलाहियत कहाँ से आएगी? ये पोलराइजेशन आज पाकिस्तान ही नहीं हर माशरे का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अब क्या हो सकता है? क्या सोशल मीडिया के इस जिन को वापस बोतल में नहीं बंद किया जा सकता? एक्चुअली मे बी नॉट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मगर हम इसे काबू कर सकते हैं और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेंगे। एक तो ये प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टिकटॉक और ऐसे तमाम इदारों को नफरत अंगेज और जाली कंटेंट को रोकने के लिए स्टेप्स उठाना होंगे। फिर हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमें एक जिम्मेदार डिजिटल शहरी बनना होगा। इसका क्या मतलब है? पहले सोचें, फिर कोई चीज़ शेयर करें, फिर अपने एको चेम्बर को तोड़ें। जानबूझकर इन लोगों को फॉलो करें और उनकी बातें सुनें जिनसे आप इख्तिलाफ करते हैं। इससे आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी नजर आएगा। एंड यस, फैक्ट चेकिंग सीखें। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो फैक्ट चेकिंग करती हैं। कोई भी सस्पिशियस मशकूक खबर हो, इसे वहाँ चेक करें। फिर हमें डिजिटल लिटरेसी को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में नौजवानों को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना और क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करना और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाना पड़ेगा। करने का काम वैसे तो ये सियासी जमातों का है, लेकिन इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं। पाकिस्तान क्या, दुनिया में किसी को भी नहीं होगी। एंड हाँ, एक और काम हो सकता है। हुकूमत को सोचना होगा कि इजहार की आज़ादी और कानून की हद क्या होगी। सोशल मीडिया को बैन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे रेगुलेट जरूर किया जा सकता है। ये कैसे होगा? कौन सी रेगुलेशन हो जिसमें आवाम को इजहार की आज़ादी भी मिले और मसाइल भी पैदा ना हो? ये कानून बनाने वालों के सोचने के काम है। टू बी ऑनेस्ट, ये एक लंबी और मुश्किल जंग है, लेकिन एक ऐसी लड़ाई है जो हमें लड़नी ही पड़ेगी अगर हम डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं। लास्टली, सोशल मीडिया एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, एक दोधारी तलवार। ये जमहूरियत का मुहाफिज भी बन सकता है और इसका कातिल भी। ये आवाम को बाख्तियार भी बना सकता है और इन्हें नफरत और झूठ की बुनियाद पर डिवाइड भी कर सकता है। ये ऐसा टूल है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है और इसका इस्तेमाल हमें पर्सनली भी और इज्तिमाई तौर पर बहुत अक्ल के साथ करना होगा। आपके ख्याल में सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर कैसा इम्पैक्ट डाला है? पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।